आपके भेजे गए सवाल तजियाकारों के सामने रखते हैं और उनके जवाब जानते हैं। पहला सवाल महमल से करते हैं और बड़ा ही दिलचस्प इशू है। लाहौर हाई कोर्ट ने महमल अभी जो फैसला दिया है जिसमें अगर शौहर से उसके जुल्म और तशद्दुद की बुनियाद पर खुला ली गई हो तो उस सूरत में औरत हक महर की हकदार होगी, ये करार दिया गया है। इस फैसले पर आपसे सवाल किया जा रहा है कि फैसला ख़वातीन के हुकूक को मजबूत बनाने की तरफ एक क्या मुस्बत कदम है? लीना, ये बहुत अच्छा फैसला है और एक्चुअली ये बिल्कुल वाकई मुस्बत कदम है, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पर जब कोई औरत जो है वो खुला लेने के लिए जाती है, वो इसलिए जाती है कि उसका हस्बैंड जो होता है वो उसे तलाक नहीं दे रहा होता, और काफ़ी ट्रायल्स के बावजूद, और तहरी बात है खुला भी वो तभी लेते हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, जैसे अभी आपने जो जिक्र किया डोमेस्टिक वायलेंस का, इसी तरह अब्यूसिव मैरिजेज होती हैं, टॉक्सिक मैरिजेज होती हैं, तंग करते हैं, मारते पीटते और तरीक़ों से जो है ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद होता है। तो उसके बाद अगर कोई औरत खुला लेने के लिए जाती है तो फिर जो उसको एक फाइनेंशियल चीज जो निकाह नामे में दी गई है, जो उसका हक है इस्लाम में, उससे को वो भी नहीं दिया जाता कि जी आप खुद क्यों के डिवोर्स लेने चली हैं। इस बात के ऊपर ये एक बहुत ही इस तरह की सोच है जो कि नहीं होनी चाहिए, और ये बहुत अच्छा फैसला किया है। और मेरे ख्याल में हमारे लीगल सिस्टम को एक्चुअली वुमेन्स राइट्स के लिए मजीद इस तरह के जो है फैसले, और इसको उसको इस तरीके से कर देना चाहिए कि अगर कोई खुला भी लेने जाती है तो ये हक में उसका हक है, ये नहीं उससे छीना जा सकता कि जस्ट बिकॉज वो जाकर खुद खुला ले रही है, खुला किसी वजह से ही ले रही है। और अगर आप जब कुरेदें इन चीज़ों को कि क्यों लेने गई हैं तो वो पता भी चल जाता है कि यही वजूहात है कि जिनकी वजह से वो गई थी और हस्बैंड उनको तलाक नहीं दे रहे थे, इसलिए उनको खुला लेना पड़ा। तो ये कैसे उनका एक शरई हक ही उनसे छीन लिया गया। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला है, और एक्चुअली इसको प्रेसिडेंट बनाकर बाकी भी जो इस तरह के फैसले होते हैं उसके अंदर ये चीज़ डालनी। मिसाली फैसला है आपके मुताबिक। बहुत शुक्रिया महमल। अगला सवाल भट्टी साहब से करते हैं। भट्टी साहब, आपके लिए फिर पीटीआई से मुतल्लिक सवाल आया है। आपसे पूछा जा रहा है कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती को करप्शन इल्ज़ामात में क्लीन चिट देने पर पीटीआई एहतसाब कमेटी में इख्तलाफात और रिपोर्ट बानी पीटीआई के बजाय सेक्रेटरी जनरल को भेजने पर एतराज़ किया गया है। क्या ऐसे इख्तलाफात से एहतसाब की शफाफियत को नुकसान नहीं पहुँचेगा भट्टी साहब? मैडम शेख, ये एहतसाब कौन है, किधर है ऐसा एहतसाब? मुल्क के किस हिस्से में रहता है जो अभी शफाफ है और जिसकी शफाफियत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा? सारा मुल्क शफाफ हो गया है, ओहदों पे आ गए, इक़्तिदार में आ गए हैं, मज़े लुट रहे हैं, और अभी एहतसाब को की शफाफियत को नुकसान नहीं पहुंचा। हैरत है। इस मुल्क में करप्शन कोई बड़ा मसला नहीं, ये हमने साबित कर दिया है। लेकिन ये इस सवाल पे आते हैं। पहले तो कुर्बे क़यामत की निशानी ये है कि आज़म सवाती साहब ने बाबर सवाती पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए। आज़म सवाती साहब का किसी दिन प्रोग्राम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा ट्रैक रिकॉर्ड कि वो खुद क्या क्या करते रहे। लेकिन उन्होंने करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, जिस पर बाबर सवाती साहब ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि इल्ज़ामात क्या थे कि स्पीकर हाउस की जो तज़ीनो आराइश हुई है उस पर 3 करोड़ लगे हैं। उन्होंने कमेटी ने कहा है कि जी इसमें कोई स्पीकर साहब का किरदार नहीं था। ऑस्ट्रेलिया क्यों गए जी? उन्होंने कहा जी कॉन्फ्रेंस थी इसलिए स्पीकर साहब ऑस्ट्रेलिया चले गए। क्लास 4 मुलाजमीन को बताया गया इस रिपोर्ट में कि बाकायदा कवायद व ज़वाबत के तहत भर्ती किया गया, और जितनी भी तकर्रियाँ या तरक्कियाँ हुई हैं स्पीकर साहब ने की हैं वो कवायद व ज़वाबत के मुताबिक हैं। और स्पीकर साहब आखिर पे उन्होंने ये भी कह दिया है कि स्पीकर साहब गो के असम्बली को जवाब दे हैं, कमेटी को नहीं, लेकिन फिर भी किया उन्होंने खुद को जवाब दे सामने कमेटी के सामने पेश किया। अब कमेटी के 2 अरकान जो हैं मुसद्दक अब्बासी साहब और शाह फरमान जो हैं, ये नाला हैं कि सलमान अकरम राजा को रिपोर्ट क्यों भेजी गई और इमरान खान को भेजी जानी चाहिए थी। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि वो डाकिये का किरदार अदा कर रहे हैं, वो रिपोर्ट पहुँचाएँगे वहीं। अब सूरत हाल ये है मैडम शेख के इसमें कोई शक नहीं कि आज बाबर सवाती साहब पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लग रहे थे, और पूरे सूबे में गवर्नेंस और करप्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा कहानियाँ सामने आ रही हैं केपी में। वल्लाह आलम उस पर, क्योंकि हमारा फोकस नहीं होता उधर, उन चीज़ों पे हम ऊपर की सियासत पे रहते हैं, तो इसलिए कोई अभी आगे जाके कहेंगे तो मैं उसको कोई कुरेद के लाऊंगा कि क्या क्या असल में। आप किसी दिन, जिस दिन आपका दिल हो आप हमें बताएं। हम खास तौर पे मेरे सवाल में हम अपना सवाल ये आपसे कर लेंगे, मुझे जो आपके पास स्टोरी आप बताएं। से आप काफी दरिया दिल हैं, मुझे पता है। हम दरियाओं के मुंह खोलेंगे, टेंशन नहीं लेनी आपने। आप बताएं। पहले ही नहरें सूख चुकी हैं, लेकिन चलो। क्या आज़म सवाती का तो बताएं ना। आप ये जो कह रहे थे कि आज़म सवाती साहब के ऊपर भी बड़े इल्ज़ामात और शकूक व शुबहात हैं, आपको क्या है?
یہ میڈم شیخ ایک سپریم کورٹ کی بڑی لمبی ایک جے آئی ٹی کی بھی رپورٹ ہے, سپریم کورٹ کی بھی رپورٹ ہے, پھر ایک سیلاب میں 1 ملین جو ڈالر کا نوٹ انہوں نے پیش کیا تھا وہ بھی ہے, پھر اس کے علاوہ بھی ہے, بہت ساری ہیں. کسی دن آپ کہیں گی تو میرے پاس وہ پڑی ہوئی ہیں ساری, میں آپ کہیں گی تو لے آؤں گا. لیکن بہرحال یہ تو اچھی بات ہے کہ بابر سواتی صاحب نے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا. اب اس میں واللہ عالم یہ واقعی صحیح طرح سے سارا ان کا احتساب ہوا ہے یا ایک خانہ پوری ہوئی ہے, کیونکہ ابھی تو مسئلہ صرف ہے نا کہ رپورٹ ادھر کیوں گئی ہے, ادھر جانی چاہیے ادھر. سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ یہ واقعی صحیح طرح سے کی گئی ہے. آپ کی خبر کیا ہے, صحیح طرح سے کی گئی انکوائری کہ نہیں؟ نہیں میڈم شیخ, میں تو یہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں, میں تو اگر مجھے کوئی کہے تو میں اس سے ظاہر ان لوگوں کو کہوں جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق نہ ہو, وہ آ کے یہ سارا کچھ پروب کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. آپ نے اعظم سواتی صاحب کے اوپر بتایا, ویسے بھی کورٹس کی طرف سے بھی الزامات, آپ کے اپنے شکوک و شبہات بھی ہیں, پھر خان صاحب ان کو اتنا قریب کیوں سمجھتے ہیں, خاص طور پہ ان سے ملاقات کی اور پھر ان کو ہی پیغام دیا کہ آپ نے آگے جا کر پارٹی کے لیے بات چیت کرنی ہے اور سب کچھ؟ مجھے پتا تھا, میں مائک اتار رہا تھا, مجھے پتا تھا کہ آپ نے نا کہیں سے ٹو چین کر کے نا آپ نے جانے نہیں دینا. اس کی وجہ یہ ہے میڈم شیخ کہ عمران خان 3 سال سے جیل میں ہے, جو جہاں کے کوئی اچھی کہانی سناتا ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ بھی کر لو یہ ایفرٹ. آپ کہنا چاہ رہے خان صاحب تھوڑے ڈیسپریٹ ہیں اس وقت؟ نہیں کوئی ڈیسپریٹ نہیں, آخری جملہ مکمل نہیں ہونے دیا نا, وہ تو فخر جو ہے وہ کہتا ہے تھک گیا ہے, لیکن عمران خان صاحب نے آخری دن بھی یہ کہا ہے کہ نکالیں یار, بس کریں مذاکرات اور میرا کام اس میں سے نکالیں. آپ کے پہلے جملے سے ویسے تاثر یہی ملا تھا ہمیں. چلے کوئی بات نہیں, اب آپ مائک اتار دیں. تھینک یو بٹی صاحب. فخر درانی صاحب, آپ کے لیے افغانستان سے متعلق سوال بھیجا گیا ہے کہ افغانستان کی جانب سے جو پاکستان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ ان کی زمین پاکستان یا کسی اور ملک کے لیے بھی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی, یہ یقین دہانی پر کوئی عمل درآمد ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے ایک صرف آرتی بیان ہے صرف؟ بہت شکریہ. اس حوالے سے جو اسحاق ڈار صاحب کا دورہ تھا اور جو انہوں نے افغان وزیر خارجہ سے ملاقات کی, اس میں یہ ڈسکشن ہوئی ہے جو خاص طور کے اوپر تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے اور BLA کے حوالے سے بھی. تو یہ جو رپورٹ کیا گیا ہے میڈیا میں بھی, خاص طور کے اوپر افغان میڈیا اور پشتو میڈیا میں جو رپورٹ کیا گیا ہے, امیر خان متقی جو افغان وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں ان کو یہ اشور کرایا کہ آپ تھوڑا ہمیں ٹائم دیں تو ہم اس حوالے سے خاص طور کے اوپر جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان کے حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت کریں گے. تاہم انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ مذاکرات ہی جو ہے وہ واحد حل ہے کسی بھی مسئلے کے حوالے سے. دیکھیں یہ پچھلے چند عرصے سے ہم دیکھیں تو یہ افغانستان کی طرف سے ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ افغان جو سرزمین ہے وہ کسی اپنے ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دی جائے گی, لیکن اس کے باوجود بھی اگر دیکھیں تو پاکستان میں لگاتار یہ حملے ہوتے رہے. گو کہ ابھی پچھلا مہینہ جو تھا وہ ریلیٹیولی پیسفل تھا, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر واقعی عمل درآمد بھی ہوگا یا ماضی کی طرح یہ نعروں میں رہے گا؟ بظاہر یہی لگتا ہے کہ مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کی ریزنز جو ابھی خاص طور کے اوپر جو افغان ریفیوجیز والا معاملہ ہے یا جو دیگر ہیں, تو یہ ان تمام کو اگر ساتھ ملا کے دیکھیں تو اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ افغانستان اس پر کوئی کوآپریٹ کرے گا. اچھا معذرت سر, ویسے پچھلے مہینے تو قیامت برسی نا وہ بلوچستان میں جس طرح کے جعفر ایکسپریس, بلوچستان کے واقعے کے بعد جو ٹائم پیریڈ اب گزرا ہے اس میں کچھ ریلیٹیولی بہتر ہوا ہے, کچھ چند ہفتے جو ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال, تھینک یو سو مچ فخر. اگلا سوال کرتے ہیں سہیل وڑائچ صاحب سے. سہیل صاحب, آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ وزیر اطلاعات ہیں عظمہ بخاری صاحبہ, ابھی بڑی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی تھیں, انہوں نے لاہور میں مختلف تھیٹرز کے اوپر چھاپا مارا, بڑی وہ سیخ پاؤں ہوئیں جو نامناسب لباس اور گانوں اور اسکرپٹ کے اوپر. پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا تھیٹر میں فحاشی یا ان کے مطابق فحاشی کے خلاف یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ اظہار رائے پر قدغن کے زمرے میں آتے ہیں یا پھر یہ ضروری اصلاحات ہیں جو ہونی چاہیے اور بالکل صحیح اقدامات ہو رہے ہیں؟ کہ میں تو ذاتی طور پر قدغنوں کے خلاف ہوں اور کسی بھی طرح کی قدغن جو ہے وہ معاشرے کو کچھ آگے نہیں لے کے جاتی. اصل اس کا حل یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس ایسا تھیٹر ہے جس کو لوگ اس پہ پریفرنس دیں اور لوگ ادھر نہ جائیں ادھر آئیں. جب تک ہم ایسا تھیٹر کریٹ نہیں کرتے اور آہستہ آہستہ دوسرے کو جو ختم نہیں ہونے دیتے, اس وقت ایک لوگ چھپ کے بھی دیکھ لیں گے, لوگ ناجائز طریقے سے بھی دیکھ لیں گے. ہم نے دیکھا
کہ کیا اتنے سال ہو گئے 75 سال فحاشی بڑی ہے، کوئی فحاشی کم تو نہیں ہوئی، اور اگر آپ جتنی قدغنیں لگاتے رہیں گے اس سے وہ فحاشی اور بڑھے گی۔ اس کی بجائے پازیٹیوٹی یہ ہے کہ ہم ایک ایسا تھیٹر کریٹ کریں کہ جس کو لوگ، پاپولر تھیٹر ہو جس کو لوگ دیکھنے جائیں، اچھے رائٹر ہوں، اچھے ڈائریکٹر ہوں، اچھے پروڈیوسر ہوں، اچھے، اور شروع میں ہو سکتا ہے گورنمنٹ اس کی سپورٹ کرے، لوگوں کو انکریج، اور پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ جب وہ کمپیٹ کرے گا اس کے ساتھ اور اس کو شکست دے گا۔ یہ حل ہے، بری جرنلزم کو بند کرنا حل نہیں ہے ملک میں آزادی اظہار کو، اس کی بجائے اچھی جرنلزم کو فروغ دینا جو ہے وہ اس کا حل ہے۔ سر ویسے وجہ کیا سمجھ رہے ہیں اس کی؟ یہ جو تھیٹرز ہیں، ایک زمانے میں جیسے سہیل احمد صاحب ہوتے تھے، امان اللہ صاحب ہوتے تھے، اور بڑا دیکھا جاتا تھا، یہ بڑے اچھے مذاق ہوتے تھے، لیکن اب خاص طور پر جس طرح کے کیا کہیں معیوب مذاق ہوتے ہیں، جس طرح کی زبان ہوتی ہے، اور پھر جس طرح کے اس میں ڈانسز وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر تو سب کو تشویش ہوتی ہے۔ یہ کیوں ٹرانزیشن آیا ہے اور کس طرح سے اسے ٹیکل کیا جائے؟ دیکھیں، اس پہ اگر دنیا میں ہمیشہ انوویشن، کریٹیوٹی، اس آگے سے آگے بڑھنا، اس پہ زور دیا جاتا ہے۔ آپ مجھے دیکھیں نا کہ ان کا موضوع تو ہے کوئی نہیں، یہ جو اس طرح تھیٹر ہے اس کا کوئی موضوع نہیں، یہ صرف اور صرف فحش فحاشی پہ جو دو معنوں والے، زو معنی والے فکر، جنس کے اوپر مذاق، عمروں کے اوپر مذاق، تو اس طرح کی چیزوں پہ وہ چلتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کو پذیرائی بھی مل جاتی ہے۔ وہ لوگ جو بیچارے جن کے پاس کوئی فن نہیں ہے، کوئی ان کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہے، تو ہمیں، میری رائے یہ ہے کہ جتنی دیر تک اچھا آلٹرنیٹو کریٹ نہیں ہوتا، دنیا بھر میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں نیوڈ کلب بھی ہیں، لیکن وہاں پہ اس کے مقابلے میں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو کوئی سارے لوگ امریکن جو ہے وہ ہر وقت شراب نہیں پیتے رہتے، ہر وقت کوئی کلبوں میں موجود نہیں ہوتے، بہت کم لوگ جاتے ہیں، بہت کم لوگ اس طرف جاتے ہیں، کیونکہ اس سے بہتر آپشنز موجود ہیں، تو بہتر آپشنز دینا زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سہیل ولایت صاحب، اور آپ لوگ اسی طرح سے ہمیں سوالات بھیجتے رہیے، ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آپ کو ہماری جو ایپیسوڈ اپلوڈ ہوتی ہے یوٹیوب کے اوپر، اس کے نیچے جانا ہے، کامنٹ کرنا ہے، بس اتنا سا ہے۔